جب انسان کا تقدیر پر ایمان کمزور ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر کو ماننے کے لیے انسان راضی نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے پھر انسان یعنی اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ حالات و واقعات میری مرضی کے مطابق ہوں، اور جب اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے تو پھر اس کو کہانی سمجھ نہیں آتی۔ اگر کسی کے ماں باپ کے اندر ایک ہیبٹ ہے نا، تو وہ یعنی میں فرض کریں کہ ایک لڑکا جو ہے اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ کیسا شوہر بنے گا؟ اپنے باپ جیسا، کیونکہ اس کے لیے تو آئیڈیل وہی ہے، اس کو کاپی کرے گا۔ کسی بچے نے مجھ سے کہا، اسی طرح کا معاملہ ماں کا بھی ہے۔ ہمارے یہاں یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ رشتہ لینا ہے، لڑکی کو نہ دیکھو، لڑکی کی ماں کو دیکھو، کہ لڑکی نے بالآخر اپنی ماں کی طرح کا ہو جانا ہے، اس کی روش جو اس نے سیکھا، جیسے کیا، وہ اسی طرح کی روش اپنا معاملہ ہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ جب وہ اپنی وائف کو رسپیکٹ نہیں دیتا، ڈس رسپیکٹ کرتا، نسلیں خراب ہوں گی، نسلیں برباد ہوں گی۔ اور آپ سوچیں جہاں تک اس کے گناہ کے اثرات پہنچیں گے ادھر تک اس کا اعمال نامہ تو خراب ہوتا رہے گا۔ اور شیطان انسان کو مختلف طرح کے ٹریپ میں لیے رکھتا ہے، اور بہت بڑا ٹریپ ہے کمپیریزن ٹریپ، کہ اچھا اس کو یہ ملا مجھے کیوں نہیں۔ اگر آپ اسے ابتدائی طور پر دیکھیں، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے درمیان جب حسد ڈیولپ ہوا تھا تو کس طرح سے ہوا تھا کہ اس کی نظر قبول ہوگی، میری کیوں نہیں، وائی می۔ تو وائی می کا سوال تو بہت قدیم ہے، اس کا مطلب ہے کہ قدیم جاہلیت ہے۔ جی استاذہ، ایک دفعہ پھر الحمدللہ اسپرچول ہیلنگ کا سیشن ہے، اور بہت سارے سوالات ہیں جو پورا ہفتہ آتے رہتے ہیں۔ آج 2 سوال ہیں جن سے میں چاہوں گی کہ میں پہلے شروع کروں، اور پھر انشاءاللہ آڈینس کی طرف سے کوشچنز ہو، یا انشاءاللہ یوٹیوب پہ ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک کوشچنز ہو جن کو لیا جائے۔ استاذ، ایک چیز جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں لیکن ہم بہت زیادہ کمپٹیشن فیل کرتے ہیں، جیلسی فیل کرتے ہیں، مقابلہ بازی فیل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح سے وابستہ نہیں ہو پاتا۔ اگر ہم بچوں کی معاملات میں دیکھیں تو دوسروں کے بچوں سے کمپٹیشن ہے۔ اگر ایک خاتون آج صبح ہی انہوں نے مجھے گجرات سے لکھا، انہوں نے کہا کہ میری شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں، 8 سال ہو گئے ہیں سوری، اور میری اولاد نہیں ہوئی، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہربانی کا معاملہ ہوا ہی نہیں۔ لیکن اب مجھے میری فیملی بھی بہت ریئلائز کرواتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے جملوں میں، مجھے باتوں میں یہ ریئلائز کروایا جاتا ہے۔ اور ابھی میری دیورانی کی شادی ہوئی، اور 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دے دی، تو شاید میں خود بھی بہت فیل کرنے لگ گئی ہوں، ایک کمپٹیشن بھی، ایک جیلسی بھی۔ کسی کے بچے کامیاب ہیں تو دوسرا فیل کر رہا ہے، کسی کا کاروبار کامیاب ہے تو کوئی دوسرا فیل کر رہا ہے، کسی کی کوئی دنیاوی سکسیس ہے۔ تو یہ چیز ہر جگہ پر ایک سوال ابھرتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے جڑنے نہیں دیتی ہیں۔ پھر دل کے اندر گلٹ بھی آتا ہے، مسلمان بھی ہیں، گلٹ بھی آتا ہے، لیکن حسد ہے کہ کنیکٹ نہیں ہونے دے رہا روحوں کو۔ اس کے بارے میں کس طرح سے کسی کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ کہانی گھر گھر کی ایسا ہے کہ جیلسی انسانوں کے درمیان ہوتی ہے، ہو سکتی ہے۔ جیلسی بعد میں ہوتی ہے، پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر کو ڈس اون کرتے ہیں۔ جب انسان کا تقدیر پر ایمان کمزور ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر کو ماننے کے لیے انسان راضی نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے پھر انسان یعنی اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ حالات و واقعات میری مرضی کے مطابق ہوں، اور جب اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے تو پھر اس کو کہانی سمجھ نہیں آتی۔ اس کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، وائی می کا کوشچن کیوں آتا ہے؟ اب یوتھ میں دیکھیے، آپ آج جا کے اسے سرچ کیجئے گا وائی می لکھ کے، جب آپ سرچ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا ساری دنیا شاید وائی می پہ ہی چل رہی ہے، کہ میں ہی کیوں، اولاد نہیں ہوئی، آخر میری ہی کیوں نہیں ہوئی، مالی طور پر کرنچ میں آ گئے فائنینشلی، آخر میں ہی کیوں، بیماری، آخر میں ہی کیوں۔ اور پھر اسی طرح سے جو بھی یعنی انسان اگر پازیٹیو سائڈ آف دا پکچر کو دیکھیں، یا انسان جیسے اسے بہت زیادہ نعمتیں مل رہی ہوں، تب اسے کبھی نہیں سوچ آتی
کہ میرے پہ ہی کیوں نعمتیں نازل ہو رہی ہیں یا مجھے یہ سب کچھ کیوں مل رہا ہے. لیکن جب انسان محروم ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ سب سے پہلی بات آتی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ناراضگی ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر آبجیکشن ہے. اور جس وقت ایک انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے بارے میں کلیئر نہیں ہوتا تو اب اس کے لیے شیطان کے لیے کھلا میدان ہے. وہ انسان کو جہاں سے چاہے ورغلا سکتا ہے, اور شیطان انسان کو مختلف طرح کے ٹریپ میں لیے رکھتا ہے. اور بہت بڑا ٹریپ ہے کمپیریزن ٹریپ, کہ اچھا اس کو یہ ملا مجھے کیوں نہیں. اگر آپ اسے ابتدائی طور پر دیکھیں, آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے درمیان جب حسد ڈیولپ ہوا تھا تو کس طرح سے ہوا تھا کہ اس کی نظر قبول ہوگی, میری کیوں نہیں, وائی می. تو وائی می کا سوال تو بہت قدیم ہے. اس کا مطلب ہے یہ جاہلیت ہے کہ شروع سے انسانوں کے اندر شیطان نے یہی پہلا ایرو لگایا تھا, کیونکہ اس کو خود بھی سب سے پہلے جیلسی ہی ہوئی تھی نا آدم علیہ السلام سے, کہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نام سکھا دیے, فرشتوں نے سجدہ کر لیا, تو مطلب میں تو اس سے زیادہ افضل تھا, اور اس کے مقابلے میں آدم کو یہ سب کچھ مل گیا. تو یہ یعنی اس نے اپنے اوپر ہٹ فیل کیا, تو اس نے جیلسی تو وہاں سے شروع ہوئی تھی, ورنہ اس یونیورس میں اس سے پہلے جیلسی نہیں تھی. پھر یوسف علیہ السلام کے بچوں کو دیکھیے, یعقوب علیہ السلام کے بچوں کو, حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ جو حسد ڈیولپ ہوا تھا وہ بھی اسی طرح سے. تو پہلی ناراضگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اس کے بعد شیطان کو موقع ملا, جب اللہ کو اپنا رب نہیں بنایا تو شیطان تو رب بن جاتا ہے. جس کا رب شیطان بن جائے وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے, اس کے اندر جیلسی آتی ہے. اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے, اب یہ چل سو چل ہے, آگے اور آگے اور آگے. جب ایک انسان اوپر سے گرتا ہے نا, کوئی پہاڑ کی چوٹی سے گرتا ہے, تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان جو ہے وہ پھر راستے میں کہیں رک جائے. پھر وہ یعنی اوپر سے گرنے والا جو ہے جب تک طے تک نہیں پہنچ جاتا یا راستے میں کوئی بہت بڑی رکاوٹ نہ آئے, اس وقت تک گرنے کا عمل جاری رہتا ہے. تو جو بھی اللہ کی تقدیر پر ایمان کھو بیٹھتا ہے نا, اس کے بعد ہر بیماری اسے لگ سکتی ہے. جیسے ایڈز کا مریض ہوتا ہے, تو تقدیر پر ایمان نہ لانے والا ایڈز کا پیشنٹ ہے, ایڈز جیسا پیشنٹ ہے, کہ اس کو اب کوئی بھی کسی قسم کے بھی جرمز ہوں گے, وہ جیلس بھی ہوگا, وہ بدگمان بھی ہوگا, اس کے دل کے اندر بغض بھی آئے گا, وہ کینہ بھی پالے گا, وہ انتقامی کاروائیاں بھی کرے گا. وہ اگر خاندان میں ہے نا, تو وہ پھوڑا ہے, وہ جا کے سارے خاندان کی انسلٹ کا سبب بھی بنے گا. کبھی ایک کے گھر میں جا کے کوئی بات, کبھی دوسرے سے, کبھی تیسرے سے, چوتھے سے. یعنی گھر والے آپس میں جتنی جی چاہے کوششیں کر لیں, ماں باپ کوششیں کر لیں, بہن بھائی آپس میں کوشش کر لیں, لیکن کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو جا کے ہر طرف, یعنی وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کاں بتی پھیرانا, تو وہ یعنی اس قسم کے کام ضرور کر لیتے ہیں. تو وہ یعنی سلسلہ جاری ہے. مطلب یہ ہے کہ جیلسی کی بات تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا, کہ کہاں تک کوئی بات جا سکتی ہے. سر یہ جو خاتون نے سوال پوچھا کہ 8 سال ہو گئی, اولاد نہیں ہے, یہ والا واقعہ تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. دیکھیں, اولاد اگر نہیں ہے تو یہ فیصلہ کس کا ہے؟ کیا کسی کے ہسبینڈ کا فیصلہ ہے, یا اس کا ذاتی فیصلہ ہے, یا یہ فیصلہ اس کی دیورانی کا ہے, یا اس کے دیور کا ہے؟ کسی کا بھی فیصلہ نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اللہ جسے چاہے بیٹے دے, جسے چاہے بیٹیاں دے, جس کو چاہے ملا کے دے, جس کو چاہے کچھ نہ دے. تو جس کا اختیار ہے اسی کے آگے جھکنا چاہیے نا, بات تو اس کی ہے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں دیا, 2 چیزیں ہیں. اب کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا نہیں چھوڑنی چاہیے, امید نہیں چھوڑنی چاہیے, اور علاج بھی کروانا چاہیے. لیکن دوسری بات بھی ہے جس کے لیے عورت کبھی تیار نہیں ہوتی ہے, اور وہ ہے یہ کہ اگر آپ کو بچہ چاہیے تو حضرت سارہ جیسا دل بنا لیں. حضرت سارہ نے جب دیکھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ بڑھاپے کی اس حد تک پہنچ گیا اور ہماری یہاں اولاد نہیں ہوئی, تو جب انہیں مصر کے بادشاہ نے ایک شہزادی تحفے میں دی, تو جب اس کو اچھا دیکھا تو کہنے لگی, اچھا اگر میں ابراہیم کو تحفے میں دے دوں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی اولاد دے دے. تو پھر اتنا بڑا ظرف بنا لیں سیدہ سارہ جیسا, تو پھر اسماعیل جیسا بیٹا بھی مل سکتا ہے.
تو ایک یہ بھی صورت تو ہو سکتی ہے نا. لیکن یہ کہ جو انسان جیلسی کا شکار ہو جائے اس کی سوچ پھر اس طرف جاتی نہیں ہے, سیدھی نہیں ہوتی. استاذہ اسی طرح کا ایک اور واقعہ, بلکہ میں اس کا جواب اب تک نہیں دے سکی. ہماری ایک دوست کی کال آئی, ان کی شادی کو 22 سال ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا. اب 22 سال کے بعد ان کے ہسبینڈ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور ان کے بھی سارے حقوق پورے کرنا چاہتے ہیں, دوسری بھی چاہتے ہیں. لیکن اب وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے, ایک تو 22 سال بعد انہیں خیال آیا. میں نے کہا ساری زندگی انہوں نے تمہارا خیال کیا؟ کہتی ہاں کیا. میں نے کہا اگر 22 سال کے بعد ان کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی ہے اولاد کے لیے, وہ یہ کہتے ہیں اولاد کے لیے کریں, لیکن لڑکی کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس کو میرے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں, تو میں کیا اس بات پہ کمپرومائز کروں یا نہ کروں؟ کیونکہ خواتین تو اگر مان بھی جائیں کسی سٹیج پہ تو وہ شیئرنگ کا جو کانسیپٹ ہے, یہی چیزیں ہیں. ایک پوری زندگی ایک شخص کے نام بھی لگا دی, سارا کچھ. اب اس کا یہ خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے, اگر نعمت نہیں تھی تو ہم دونوں کے پاس نہیں تھی, تو یہ زیادتی ہو رہی ہے میرے ساتھ اس اسٹیج پہ. اچھا فائزہ, ایسا ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں نارملی, میں بھی ایک عورت ہوں, ہر عورت یہ کہتی کہ میں نے اپنی زندگی مرد کے نام لگا دی, تو مرد نے کس کے نام لگائی ہوئی ہے؟ ہمیں یہ کیوں فیل ہوتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے؟ نیچرلی یہ بانڈ ہے نا, دونوں کی بانڈنگ بنتی ہے اور دونوں ہی سیکریفائس کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. تو اگر 22 ایئرس تک خیال نہیں آیا تو یہ غلطی ہے. خیال پہلے دن سے ہوتا ہے, اور میں یہ کہتی ہوں یہ بہت بڑا صبر ہے کہ 22 برس تک اپنی وائف کو یہ نہیں کہا. اب یہ کہ زیادہ وہ چیز بڑھ گئی ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی وائف کے سامنے یہ صورتحال رکھی کہ میں دوسری شادی کر لوں. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ انہیں پازیٹیو سائڈ آف دا پکچر دیکھنی چاہیے کہ ایک شخص نے 22 برس تک میری اس کیفیت کو برداشت کیا, اور میں اب جب کہ یعنی چانس بھی تھوڑا رہ گیا زندگی کا اور صورتحال ایسی ہے, تو مجھے بھی اتنا حوصلہ تو پیدا کرنا چاہیے کہ میں 22 سال میں بھی برداشت کر لوں. اور اگر یعنی ایک چیز اپنی جگہ پر ہے, یہ جو ہے نا شیئرنگ کا کانسیپٹ کہ ایک ہی گھر میں دونوں کو رکھیں, یہ کوئی اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے, یہ اسلامی تصور نہیں. یہیں سے سارے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اچھا ہے, دونوں کو برابر کا حق دیں اور الگ الگ جگہ دیں. اسپیس جب الگ ہوگی تو کسی کو ایک دوسرے سے جالس ہونے کا موقع نہیں ملے گا, اور اگر اسپیس نہیں دیں گے تو نیچرلی پھر یعنی آگے کے حالات جو ہے وہ سنبھالنے بھی مشکل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ خیر. استاد بہت لوگ کہتے ہیں کہ نماز بھی ادا کرتے ہیں لیکن پھر بھی دل سخت رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں لیکن معاملات میں لوگوں کے لیے نرمی نہیں آتی, گنجائش پیدا نہیں ہوتی, کسی کو معاف نہیں کیا جاتا. پھر کیا چیز ہے جو دلوں کو نرم کرتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں جو بات کہی ہے نا, اس کو ضرور سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ لذکری, نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی نماز کی طرف ضرور دیکھنا چاہیے. نمازیں جو ادا کی جاتی ہیں, کیا واقعی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعظیم, اللہ تعالیٰ کا ذکر, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق اور محبت ہے, یا یہ ہے کہ یہ ایک ریچول ہے؟ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ریچول جو ہے نا, یعنی رسمی طور پر ہم نماز کے وہ ساری چیزیں پرفارم کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل کہیں اور ہی ہوتا ہے. ہمارا جو اندر کا کنیکشن ہے وہ صحیح جڑا ہوا نہیں ہوتا. اچھا چلیے مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اپنا موبائل چارجنگ کے لیے لگایا لیکن تھوڑا سا کنیکشن لوز رہ گیا. اب جب کنیکشن لوز تھا تو آپ کہتے ہیں ساری رات میں نے تو اسے چارجنگ پہ لگائے رکھا اور یہ چارج ہی نہیں ہوا, پتہ نہیں کیا ہوا. تو آپ ذرا تھوڑا سا اس کو سیٹ کر کے لگاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اوہ ہو یہ تو یعنی ڈسکنیکٹڈ تھا جس کی وجہ سے یہ چارج نہیں ہوا. تو کبھی کبھی نہیں, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا دل اللہ سے کنیکٹڈ نہیں ہوتا جس طرح سے ہونا چاہیے. تو اس کی وجہ سے پھر آپ کی باقی زندگی بھی ویسے کنیکٹڈ نہیں ہوتی جس طرح سے کنیکٹڈ ہونی چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کو اگر آپ بنیاد بناتے ہیں کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن دل پھر بھی سخت ہے, دل کی سختی بتاتی ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے.
کہ دل کہیں اور ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے دل پگھلتا ہے، دل کے اوپر اثر پڑتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہر ایک چیز کو ہم دیکھتے ہیں جب اپنی اصل کے ساتھ جڑتی تو کیفیت کتنی فرق ہوتی. جیسے آسمان پہ تڑپنے والی جو بجلیاں ہیں ان کا مرکز زمین میں ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت وہ زمین کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتی ہیں، لوٹنا چاہتی ہیں، تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ اتنی زور سے بادل گرجتے ہیں ہمارے دل دہل جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہلکی ہلکی گرج چمک ہوتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں اس ہلکی گرج چمک کو، لیکن بہت زور سے بادل گرجیں تو ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ جانے کہاں پر یعنی یہ بجلی جا کے گرے گی اور کہاں تباہی ہوگی. اور انسان اپنی وجہ سے بھی خوف کھاتا ہے، اور اتنی زیادہ جو گرج ہوتی ہے وہ دل کو تکلیف بھی دیتی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اس بجلی نے جو آسمان پر ہے، جب اس کا رابطہ زمین کے ساتھ ہونا ہے، نماز بھی تو رابطہ ہے نا، تعلق ہے. جب زمین کے ساتھ رابطہ ہونا ہے تو وہ ہر چیز کو جو راستے میں آتی ہے کاٹ کے، جلا کے، راکھ کر کے، چیر پھاڑ کے وہ زمین کے مرکز میں اتر جاتی. بندہ جب رب سے رابطہ کرتا ہے، اس کا دل، اس کی دلی کیفیت، اس کی ایموشنل کنڈیشن جو ہے وہ کتنی چینج ہوتی ہے، یہ ہر ایک اپنی نماز میں دیکھ سکتا ہے. تو نمازیں تو سٹینڈرڈ ہیں، نمازیں تو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارا یعنی ہمارے معاملات اب کس طرح سے ترتیب پائیں گے. تو زندگی میں مجھے یہ بات بہت زیادہ میرے دل کو اپیل کرتی ہے ہمیشہ کہ ایک نماز کے بعد جب درمیان کا ٹائم گزرتا ہے اور اگلی اذان ہوتی ہے تو دراصل یہ اس کی پکار ہوتی ہے کہ جو گناہوں کی آگ آپ نے پچھلی نماز کے بعد بھڑکائی ہے، آؤ اب اس آگ کو بجھا لو. تو پھر وہ آگ بجھے تو صحیح نا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہے تو تبدیلی تو آئے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ دل کی سختی ہے تو دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے ہمیں بیسک کانسیپٹ بھی سمجھنا چاہیے. قرآن حکیم ہمیں یہ کہتا ہے کہ ان کے دل، یہودیوں کے دل، عیسائیوں کے دل، اللہ تعالیٰ نے جب ابتدا میں بات کی پہلے پارے میں کہ ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہیں، یا شاید پتھروں سے زیادہ سخت ہیں. جب کبھی کسی قوم کے پاس اللہ کی کتاب آتی ہے، اللہ کے احکامات آتے، وہ احکامات کو نہیں مانتے تو دل سخت ہو جاتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پتھروں سے زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھروں میں کوئی ایسا ہے جو اللہ کے خوف سے گر پڑتا ہے، لینڈ سلائیڈنگ ہو جاتی ہے، اور پتھروں میں سے کوئی ایسا ہے جس سے پانی پھوٹ کے نکل آتا ہے. تو بعض اوقات انسان کا دل اپنے ہی اعمال کی وجہ سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صحیح کنیکشن نہ جڑنے کی وجہ سے اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر نہ نماز کا فرق آتا ہے، نہ ذکر کا فرق آتا ہے. اس وجہ سے پھر زیادہ دل کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نیکی کی مجالس کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی، استغفار کرنے کی، اور اسی طرح سے دعا کرنے کی. اور یہ دعا خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا. تو اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آسانی کر دیں گے. دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم طریقے کو دیکھیں، آپ نے فرمایا خبردار دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا پھر دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں اور کثرت سے اپنی موت کو یاد کریں. تو یہی دو نسخے، موت کو کثرت سے یاد کر لیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں. اور رسول اللہ نے فرمایا اگر تم لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، یعنی یاد کرو گے، تو تم رو گے بہت زیادہ اور ہنسو گے بہت کم.
تو انسان کا دل پگھل جاتا ہے. استاذ ابھی ریسنٹلی آپ کی ایک کتاب پبلشڈ ہوئی ہے، بلکہ ہبا اگر مجھے وہ کتاب دیں، نیکی اور گناہ. جی اتنا آپ نے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اور چھوٹے گناہوں کو اس میں ایکسپلین کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جنہیں ہم عام روٹین میں گناہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، ہم فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس نے بہت زیادہ الحمدللہ، اور اتنا زیادہ نیکیوں کے اوپر، اور اتنی وہ ڈیٹیلڈ اور لاجک ہے اس کے اندر کہ ابھی ہم کل پرسوں بھی کہیں تذکرہ کر رہے تھے کہ انسان کا دل نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے اتنے دلائل کے بعد، اور گناہ چھوڑنے کو دل چاہتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ہو، میں دکھا بھی سکوں. بہت امیزنگ کلیکشن ہے، بہت چھوٹی سی کتاب ہے لیکن بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے نیکیوں کی طرف مائل ہونے کے لیے بھی اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے بھی. اچھا، آپ نے جو بات کہی تو میں حافظ ابن قیم کی کتاب کا ریفرنس ضرور دینا چاہوں گی. آپ کو موقع ملے تو اسے ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ جو دل کی بات ہے نا، دل کی سختی کی، یہ تو ہم سب کا معاملہ ہے نا. کسی کا کم، کسی کا زیادہ، اور دلی کیفیت ایک جیسی رہتی بھی نہیں کسی کی بھی. تو حافظ ابن قیم کی کتاب کا نام ہے، اردو میں جو ترجمہ شائع ہوا، گناہوں کے برے اثرات. تو کافی یہ ہیوی بک ہے، لیکن اصل میں اس کا کانسیپٹ جو ہے نا، اور جو ڈسکشن ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے کہ ایک گناہ بندہ کرتا ہے نا تو اس گناہ کا اثر نسلوں تک جاتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ صرف اس کی نسل میں. جیسے آپ دیکھیے کہ انسان جس وقت، یعنی آج کی ہمیں سائیکالوجی بتاتی ہے کہ وراثتی اثرات جو ہوتے ہیں کس طرح سے ایک نسل سے دوسری نسل میں جاتے ہیں. ہماری میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ کو یعنی شوگر کی بیماری ہے، ڈائبٹیز ہے، کچھ اور بیماریاں ایسی ہیں، ہائپر ٹینشن ہے، تو بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ گناہوں کے جو معاملات ہیں نا، اگر کسی کے ماں باپ کے اندر ایک ہیبٹ ہے نا، تو وہ، یعنی میں فرض کریں کہ ایک لڑکا جو ہے اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ کیسا شوہر بنے گا؟ اپنے باپ جیسا، کیونکہ اس کے لیے تو آئیڈیل وہی ہے، اس کو کاپی کرے گا. کسی بچے نے مجھ سے کہا، میں بہت کوشش کرتا ہوں، میرا باپ اچھا شوہر نہیں تھا، میں بہت کوشش کر کے میں اپنے آپ سے جنگ لڑتا ہوں کہ میں نے اس طرح کا شوہر نہیں بننا. کہتا ہے میں پوری اسٹرگل کرنے کے بعد بھی جب میں اس سے نکلتا ہوں، میں پھر دیکھتا ہوں، میں پھر وہیں ہوتا ہوں. اتنے گہرے اثرات ہیں، میں ساری چیزوں کو فیل کرتا ہوں، میں نکلنا چاہتا ہوں، میں ایسا نہیں بننا چاہتا، لیکن ایون دین میں اس سے نکل نہیں پاتا. تو ایک معاملہ ہے اپنی بیوی کے ساتھ، جب وہ اپنی وائف کو رسپیکٹ نہیں دیتا، ڈس رسپیکٹ کرتا، نسلیں خراب ہوں گی، نسلیں برباد ہوں گی. اور آپ سوچیں جہاں تک اس کے گناہ کے اثرات پہنچیں گے ادھر تک اس کا اعمال نامہ تو خراب ہوتا رہے گا نا. تو انسان کو کتنا کانشیس رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرے تو اللہ سے ڈر کے، گاڈ فیئرنگ رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے حساب لینا اور میرا معاملہ سے نہیں. اسی طرح کا معاملہ ماں کا بھی ہے. ہمارے یہاں یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ رشتہ لینا ہے، لڑکی کو نہ دیکھو، لڑکی کی ماں کو دیکھو، کہ لڑکی نے بالآخر اپنی ماں کی طرح کا ہو جانا ہے. اس کی روش جو اس نے سیکھا، جیسے کیا، وہ اسی طرح کی روش اپنا، بھلے سے وہ اپنی ماں سے کلیش ہی کیوں نہ رکھتی ہو، لیکن جب موقع آئے گا تو اس کے اندر ہے ہی وہی چیز. پوری کی پوری ماں اتری ہوئی ہوتی ہے لڑکی کے اندر، پورے کا پورا باپ اترا ہوا ہوتا ہے لڑکے کے اندر. تو چاہے آپ کو دیکھتے ہوں کہ ٹین ایجرز کتنے اپنے پیرنٹس سے کلیش کھاتے ہیں، لیکن جب کبھی اپنا رول نبھانا ہوتا ہے نا تو پھر ان کے سامنے آئیڈیل کوئی اور نہیں ہوتا، کیونکہ نہ تو محمد رسول اللہ کو آئیڈیل بنایا، نہ ان کے سامنے کوئی اور رول ماڈل، ایک ہی رول ماڈل ہے جس کو کسی نے فالو کرنا ہے. تو نیچرلی پھر یہ چیزیں اثر انداز تو ہوتی ہیں. آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی استاذ، آن لائن کچھ سوال ہیں. شزل ایمان کہتی ہیں، السلام علیکم استاذہ جی، اگر ہم دین کا علم حاصل کریں اور پھر اس کی تعلیم دوسروں کو دینے کے بعد دین کی کمی خود میں اور اپنے بچوں میں محسوس کریں تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ قول و فعل کا تضاد نہیں ہے؟ میں نے ان کا سوال یہ ہے. مولانا اشرف علی تھانوی کی بات مجھے یاد آتی ہے.
جب انہوں نے تعلیم حاصل کی تو انہوں نے کہا میں نے جب چاہا کہ میں لوگوں کو وہ باتیں بتاؤں جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے تو میرے خیال آیا میں خود تو ایسا نہیں ہوں، تو میں اگر ایسی بات بتاؤں گا، اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کہتے ہی کیوں ہو جو کرتے نہیں۔ تو کہتے ہی میں نے یہ سوچا کہ اب نیکی کی بات بتانی تو ہے، یہ فرض ہے، اور میں نے دین کی بات پہنچانی تو ہے۔ کہنے لگے کہ میرے پاس ایک ہی حل نظر آیا مجھے کہ میں وہ بات بتاؤں گا جس پہ میں خود عمل کروں گا، اور جو بات میں ایک دفعہ بتا دوں گا نا، بس اس پہ عمل کرنا میں نے نہیں چھوڑنا۔ اچھا، اب انہوں نے گول سیٹ کر لیا نا کہ میں نے یوں ہی باتیں پھینکتے نہیں جانا، جو بات میں نے کہنی ہے خود بعمل بننا ہے۔ تو کہتے ہیں سب سے زیادہ مجھے اس چیز نے فائدہ دیا کہ میں جو کہتا تھا اس کے بعد میں کاربند ہو جاتا تھا کہ اب میں نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ بڑی سخت سزا ہے ایسے فرد کے لیے کہ جو زبان سے کچھ کہتا ہے لیکن اس کا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ قیامت کے دن ایسے فرد کی مجھے یعنی اس منظر کو جب میں اپنے ذہن میں لاتی ہوں تو میرا روح کانپ اٹھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا حشر کے میدان میں جس کی آنتیں اور جس کا یہ سب کچھ نکل کے اس کے گرد چکر کاٹ رہا ہوگا، تو لوگ اس سے کہیں گے کہ یہ تمہارا کیا حال ہوا، تم کیا ہمیں نیکی کی باتیں نہیں بتاتے تھے؟ تو کہے گا کہ ہاں میں بتاتا تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ تو جو خود عمل نہیں کرتا اس کو ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ مونوٹنس بہت آ جاتی ہے۔ جب کبھی آپ اپنے علم کو تر و تازہ نہیں کرتے تو تر و تازگی جو ہے وہ ضروری نہیں کہ اور علم حاصل کرنے سے آئے، کیونکہ علم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ اس پہ غور و فکر کریں، قرآن کا علم ہے، آپ تلاوت زیادہ اچھی کریں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیسری وحی میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کی تھی، ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک تمہارے لیے دن میں لمبی چوڑی مصروفیات ہیں، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا جاگنا نفس کو کچلنے اور بات کو مضبوط کرنے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو رات کو جب انسان نیند توڑ کے اٹھتا ہے اور جس کو قرآن سمجھ آتا ہے، ایک وہ لوگ ہیں نا جن کو یعنی جو الٹریٹ ہیں، ان پڑھ ہیں، قرآن کے معاملے میں نہیں جانتے اللہ کی کتاب میں کیا ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں۔ تو جو سمجھتا ہے قرآن اس کے دل پہ اثر انداز ہوتا ہے، اترتا ہے۔ تو جب نیند توڑ کے انسان اٹھتا ہے پھر قرآن پڑھتا ہے تو قرآن دل پہ اثر کرتا ہے، اور اس اثر کی وجہ سے یعنی اگلا دن جو ہے وہ پورا اس کیفیت میں گزرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان محض 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے کسی چیز کو پڑھا دیتا ہے اور اس کی عام زندگی کا پیٹرن بالکل ڈیفرنٹ ہے، تو اس کی زندگی ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے اپنے اندر ایسے لگے گا جیسے خالی ڈھول بج رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوف کھانا چاہیے، اور یہ ہے کہ اپنے علم کو تر و تازہ رکھنا چاہیے، اور اپنی بے عملیوں کی طرف بھی دیکھنا چاہیے، اللہ سے توبہ بھی کرنی چاہیے، اور انڈیویجولی صرف اکیلے نہیں کام کرنا چاہیے، کمیونٹی انگیجمنٹ بڑی ضروری ہے۔ اور ایک اکیلا 2 11، رسول اللہ نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ تو یہ مشترکہ کام ہے اور مشترکہ طور پر انہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر جی۔